عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا. جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا. ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے، آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا. ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا. یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے. اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا. اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا. ایک سیاںا بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو. وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا. اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے. آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کریں گے. تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے تو انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا. لیکن میرے محبوب امی ہیں، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ السلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات. حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے. حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں. تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نہ، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو. 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا. وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا. محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے.